تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا اور اس کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 ابن حبان، اس کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے اور سند اس کی کتنی عظیم ہے۔ ابن کثیر نے کہا ھذا اسناد جید، اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ اور یحییٰ بن معین جیسے لوگ اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کی حدیثیں بیان کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں، سچی باتیں آگے بتاتے رہے، انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ابن حبان صحیح ابن حبان کی وہ تمہارے سامنے صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1 اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور ادھر ابن کثیر اس کے علاوہ 9-10 اس کے ماخذ موجود ہیں اور سند بالکل کلیئر ہے۔ اور سوچنا تم نے ہے خود کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دبئی میں 3 گھنٹے اس پر مناظرہ کیا تھا اور 3 گرو میرے سامنے ایک بار بھی اپنی برات کو ثابت نہیں کر سکے تھے۔ جامع مسجد سفیان ثوری میں وہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ اب دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تجھ پر ایک بندے کا خطرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا قرأ القرآن۔ اب لفظ قرأ اگرچہ ماضی کا ہے، حضرت تشریف رکھیے، لفظ قرأ اگرچہ ماضی کا ہے مگر چونکہ پہلے مستقبل کے لیے بات آ گئی، خوف ہوتا مستقبل کا، اس واسطے ہر لفظ کا معنی مستقبل میں کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے ابن کثیر کا ترجمہ کرتے وقت بڑی ڈنڈی ماری ہے اور وہ چوری میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے پکڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بندہ تھا جس نے قرآن پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ قرآن کون سا تھا جو اس سے پہلے نازل ہوا تھا؟ جس نے قرآن پڑھا تھا پہلے، قرآن نازل سرکار کے زمانے میں، وہ پہلے کون پڑھ گیا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان مما تخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تم پر ایک بندے کا خطرہ ہے۔ کون ہوگا؟ وہ گرنتھ کا مبلغ نہیں ہوگا، تورات ہاتھ میں نہیں ہوگی، زبور ہاتھ میں نہیں ہوگی، انجیل ہاتھ میں نہیں ہوگی، قرآن ہاتھ میں ہوگا۔ حتی اذا رؤیت بہجۃ علیہ وکان رداءہ الاسلام، ظاہری رونق ایک مرتبہ سے نظر آئے اور چادر اسلام والی ہوگی، اسلام کی چادر اوڑھ کے قرآن ہاتھ میں لے کر ایک بندہ آئے گا، مگر ہے اتنا درندہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے اس کا خطرہ ہے امت پر۔ چادر اسلام کی اوڑھے گا، درس قرآن کا دے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھے امت پر اس کا خطرہ ہے۔ تو پتہ چلا کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں قرآن لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر بھی نوکری شیطان کی لے رہے ہوتے ہیں۔ سنو حدیث کے الفاظ، یا تراہ الی ما شاء اللہ، اللہ اسے لے جائے گا جدھر چاہے گا، فانسلخ منہ، وہ اپنی اس کھال سے نکل آئے گا وہ جو اسلام والی اوپر اڑی ہوئی ہوگی، ونبذہ وراء ظہرہ، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وسعی علی جارہ بالسیف، پڑوسیوں پر تلوار سے حملہ کر دے گا۔ حملے کی بنیاد کیا ڈھونڈے گا؟ جغرافیہ، لسانی تعصب، برادری ازم نہیں، فرمایا رماہ بالشرک، شرک کی جواب بنیاد ڈھونڈے گا۔ تلوار سے حملہ کرے گا کیوں؟ کہ یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں۔ معاذ اللہ، حملے کی کا جواب شرک کو بنائے گا کہ چونکہ یہ مشرک ہو گئے لہذا ان کو مار دیں، ان کی بیویاں چھین لیں، جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، کوئی حرج ہی نہیں، یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سعی جاری بالسیف ورماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کے قتل کرے گا لوگوں کو، توحید کا علمبردار بن کر کہ میں مار رہا ہوں لوگوں کو اس واسطے کہ میں توحید کا علمبردار ہوں اور یہ مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا تو چونکہ حذیفہ بن یمان نے حضرت سیلا جیسے لوگوں کو جواب دینا ہوتا تھا کہ بعد میں مجھ سے پوچھیں گے، میں پہلے سرکار سے تو پوچھ لوں، تو میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک،
جس زمانے کی غیر کی خبر محبوب آپ نے ہمیں دی، دو پارٹیاں ہوں گی، ایک ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر دین کا لبادہ اوڑھ کر شرک کے تیر مارنے والے، اور دوسرے ہوں گے مظلوم شرک کے تیر کھانے والے۔ ان میں سے اس غلطی کا مستحق کون ہوگا؟ کون ہوگا مجرم؟ کون ہوگا مکار؟ کون ہوگا جھوٹا؟ کس کا ظلم، کس کا جرم ہوگا؟ محبوب تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے، تو بتا دو، تاکہ اگر مظلوم تیر کھائے کم از کم تمہارے جملوں سے آرام تو پا جائے۔ ایہما اولا بالشرک، دونوں میں سے اولا بالشرک کون ہوگا؟ کون ہوگا جو سفینہ دین سے خالی ہو چکا ہوگا؟ تیر مارنے والا یا تیر کھانے والا؟ جواب سننا، میرے نبی علیہ السلام کی زبان بولی، قال بل الرامی، بل الرامی، سارے بولو بل الرامی، فرما وہی جس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، پھر شرک کو بیس بنا کے قریبیوں پہ تلوار سے حملہ کیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شرک کے تین کھانے والے مجرم نہیں، مارنے والا مجرم ہوگا۔ جواب دے کوئی اس کا، جھوٹ کا وہ فتویٰ شرک کا جس کی بنیاد پر 60,000 طائف کے مسلمان شہید کیے گئے، جھوٹ کا وہ فتویٰ شرک کا جس کی بنیاد پر مدینہ شریف کے لاکھ مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے شہید کیے گئے، جھوٹ کا وہ فتویٰ شرک کا جس سے کعبہ اور مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں کو قتل عام کیا گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، اور اگر تاریخ ڈھونڈو، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بندے کے سوا جو ان کی تحریک کا بانی ہے، پوری تاریخ میں کسی پر یہ علامتیں سچی نہیں آئی۔ ہاتھ میں قرآن، اسلام کا لباس، شرک کا فتویٰ لگا کے قتل عام میں آپ ہٹلر کا نام لے سکتے تھے، مگر وہ شرک کا فتویٰ لگا کے نہیں کر رہا۔ یہ ساری علامتیں چیلے اپنے گرو میں دیکھیں، ہمیں جواب دیں۔ ان کی نسبت ان سے ملی ہے، ساری ہماری نسبت طیبہ سے ملی ہے۔